دوستوں آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کو مل کر رہے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے، اتوار کا دن آ چکا ہے۔ ماہ رجب کا یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے اور بہت سے لوگ ابھی تک ماہ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دنیا داری، رشتہ داری، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اللہ والوں، خدا را اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ہمیں ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں کب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کر جائے۔ ابھی وقت ہے خزانے لوٹنے کا، ابھی وقت ہے اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، انعامات لینے کا۔ اللہ والوں، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج وقت ہے اپنی تقدیر سنوارنے کا، اللہ پاک سے خزانے لوٹنے کا۔ خدا را آج اس دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ پھر ایک سال بعد موقع ملنا ہے کہ کب ماہ رجب کی 18 تاریخ آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو صرف ایک بار پڑھتے ہی زندگی میں فوری طور پر کامیابی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت اور شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطا فرماتا ہے، انعامات عطا فرماتا ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے تعداد سے اس عمل کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک ایسا مشکل کشا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، اتوار کا دن قبولیت کا دن ہے، اور جب یہ اتوار ماہ رجب کے مہینے میں آتا ہے، ماہ رجب جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، رب کے مہینے میں آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ پاک آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بناتے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج وہ افراد جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہو، تو صرف 11 بار یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کی ذات آپ کو اپنی ذات سے، اپنی جنات سے انشاءاللہ ذاتی مکان سے نوازے گی۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگے۔ اس قرض کی حالت میں
اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ پاک سے مانگے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 کی بھی ضرورت ہے، آج اگر کسی کو 10 لاکھ کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن بڑی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 18 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جوبان، عمان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا،
آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رجب کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں بارش کی قطروں کی طرح برساتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، میرے مولا تجھے ماہ رجب کا واسطہ، ہم سب کی تمام دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بیمار ہے بیماروں سے شفا عطا فرما دے، جو لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے بس ہے لاچار ہیں ان سب کی بے بسی لاچاری کو دور فرما دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جو تو نے لاس اینجلس پر اپنا عذاب بھیجا ہے اس عذاب کو اور شدید کر دے۔ میرے مولا، ان کو اور عبرت کا نشان بنا دے۔ میرے مولا، ان کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دینا، ان کی نہ مدد فرمانا۔ میرے مولا، انہوں نے بہت برا کرا ہے، انہوں نے بہت زیادہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کرے ہیں، انہوں نے بڑے دعوے کرے ہیں کہ ہم جو غزہ ہے، جو فلسطین ہے، اس کو جہنم بنا دیں گے۔ میرے مولا، تو نے ان کے ہی ملک، ان کے ہی شہر کو جہنم بنا دیا، ان کو صحیح طرح سے مزہ چکا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب کوئی رب کی پکڑ میں چلا جائے اللہ والوں، پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد کوئی ایسا رستہ نہیں ہوتا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ والوں، استغفار آپ کوئی حساب ہی کر سکتے ہیں، میں یہی کہوں گا صرف استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ تو اللہ والوں، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے استغفار کریں۔ کتنی بار کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، یعنی 70 بار کریں۔ جب 70 بار استغفار کر لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں۔
کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو نام پڑھنا ہے، وہ نام یا فتاح ہے۔ آپ نے یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتے سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ رہا ہے اور یا فتاح سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ والو یہی وہ نام ہے جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے میں دوں گا۔ اللہ والو توجہ اور دھیان سے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، کوشش کرو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، قبلے رخ ہو کر پڑھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے یا فتاح صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو توجہ دھیان سے دیکھیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاح کو 11 بار پڑھ لیں، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس ہو جائے، لاچار اور مجبور ہو جائے،
تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پہ مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر آپ نے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اللہ والوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، پھنس جائے گا، ناکامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی کامیابی کے پیچھے رب کی رضا ضروری ہے۔ جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کی رضا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں آپ نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز 70 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کر کے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، کوئی یہ بات نہ بولے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نے تو کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں۔ اللہ والوں آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، تو بہتر ہے خاموش کونے میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، بتائیں کہ ہاں میں نے یہ زیادتی کری، ہاں میرے مولا میں نے کری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ توبہ کریں، یقین کریں رب بڑا غفور و رحیم ہے، جب وہ دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جھوٹی معافی مانگ رہا ہے، پھر دوبارہ غلطی کرے گا، لیکن ماں پھر بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو سوچیں وہ تو رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھی جانتا ہے تم دوبارہ وہ گناہ کرو گے، لیکن پھر بھی وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف اگر نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ تو لہٰذا دربار رب کا ہی ہے، معافی رب نے ہی دینی ہے، کہیں اور جا کے تو نہیں مانگ سکتے نا۔ تو لہٰذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، 70 بار پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، آنسو اپنے آنکھوں سے جاری کر دیں، روتے ہوئے پڑھیں، خوب روئیں گڑ گڑا کر، بے شک بستر پہ سوتے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، روتے ہوئے پڑھیں۔ یقین کریں رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، رب کو رونا بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے آنسو رب نے قبول کر لیے تو اللہ والوں پوری دنیا بھی یقین کریں اگر آپ کو روکنے کھڑے ہو جائے تو روک نہیں سکتی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ جو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا یا فتح کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ خود جانتے ہیں کہ کتنی باکمال اور کتنی باتاثیر سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، کیونکہ یہ سورت رزق اور دولت کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ خود بتائیں، 3 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا؟ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، بس پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آج کا چوتھا وظیفہ اور آخری عمل، کیونکہ دیکھیں اس عمل کو کوشش کریں کہ کسی چیز پر پڑھ لیں۔ اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو پانی کے گلاس میں لازمی پڑھیے گا، اس پانی پر دم کریے گا اور وہ پانی آپ لوگ پی لیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کو پی جائیں گے تو قرآن کی برکتیں، قرآن کی شفا اس پانی میں آ جائے گی، اور وہ پانی جب آپ پئیں گے تو آپ کے جسم میں آ جائے گی، پھر جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں انشاءاللہ نکال دی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ پہلے یا فتح پڑھنا ہے،
دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر۔ چوتھا اور آخری عمل یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اللہ پاک کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیں ہر مسئلے کا حل آج کل تو پیسہ بنا ہوا ہے، پیسہ جس کے پاس ہے اس کو ہی لوگ پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی آج اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے۔ تو برکت والا رزق کیسے مانگیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس سے پکاریں اللہ پاک کو، یا رزاقو ایک بار، یا رزاقو دو بار، یا رزاقو تین بار۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، رب سنے گا، رب ضرور دے گا۔ یا رزاقو سے رب کو پکاریں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک تسبیح پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پر دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے وہ ضرور آپ کی پریشانی کو حل کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔